اللهم بارك على محمد بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفائدة والدرجة الرفيعة مقام محمود وعدته والشفاعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اليوم نختم على افواہہم. آج ہم مہر لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے، بند کر دیں گے ان کے منہ. آج زبان بات نہیں کرے گی. وَتُكَلِّمُنَا اور ہم سے کلام کریں گے، بات کریں گے. ایدیہم ان کے ہاتھ، آج ہاتھ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ اور گواہی دیں گے. ارجلہم ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون جو یہ عمل دنیا میں کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. عزیز ساتھیو، یہ
زبان کا بولنا اور آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، سب اللہ کی یہ نعمتیں ہیں اور بڑے محدود وقت کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ ہم سب پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب ہمارا دل چاہے گا بھی تو یہ زبان حرکت بھی کرے گی تو بولے گی کچھ نہیں بولے گی، اور ایسا وقت بھی ہم سب پہ آنے والا ہے، اللہ اکبر، کہ آنکھیں اور ہاتھ ہماری مرضی سے چلیں گے نہیں چلیں گے۔ کس کی مرضی سے چلیں گے؟ اپنے حقیقی رب اور مالک کی مرضی سے چلیں گے، اور شکوہ بھی کریں گے اللہ کے حضور، شکوہ بھی کہ یا اللہ کیسے انسان کہ آپ نے ہمیں ذمہ لگا دیا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس انسان کو ہمارا مالک بنا دیا، اس کو اختیار دے دیا، تو اس نے پھر آپ کی بنائی ہوئی آنکھیں، اللہ رب العزت جی آپ کے بنائے ہوئے ہاتھوں کو آپ کی ہی نافرمانی میں لگاتا ہے۔ کیسا ظالم انسان ہے! یعنی جس نے اختیار دیا، جس نے اتھارٹی دی، اس کے خلاف سارا کام۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں اس سے بڑا حرام خور کوئی نہیں ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ او بھائی جس کا کھاؤ اس کے تو گن گاؤ نا کم از کم۔ جب ہاتھ آپ کے نہیں ہیں، یہ رب کے ہیں، آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، یہ رب کی ہیں، زبان آپ کی نہیں ہے، یہ رب کی ہے، تو کم از کم اتنی حیا تو کرو، تو اس کو وہاں استعمال کرو جہاں رب چاہتا ہے۔ چلو اگر کہیں بہت نیکی تقویٰ میں نہ استعمال کر سکو، کم از کم تو وہاں استعمال کرو جہاں رب نے، اور کم از کم وہاں سے تو رک جاؤ نا جہاں سے اللہ نے منع کیا۔ یہ سورۃ یاسین کی آیتیں ہیں۔ فرمایا لوگوں آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بول بول کے باتیں کریں گے۔ ذرا تصور کرو بھائیو، تصور کرو ذرا، یہ ہاتھ یہاں دنیا میں بولنے لگ جائیں نا، ہم سب منہ چھپا کے بھاگ جائیں، ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکیں کہ تمہارے ہاتھ یہ کرتے ہیں۔ اور اگر آنکھیں بولنے لگ جائیں تو ہم میں سے کوئی یہاں زندہ رہنے کا حق نہ رکھے، اتنا شرمندہ ہو ایک دوسرے سے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ پردے بڑے محدود مدت تک ہیں۔ ہم سب کا یقین ہے نا کہ یہ پردے ایک دن ختم ہو جانے ہیں، آنکھیں سب اگل دیں گی، ہاتھ بول بول کے گواہیاں دیں گے، پاؤں چیخ چیخ کے کہیں گے کہ مالک الملک اس نے یہ کام کیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ فِي إِسْتِهِ، میں کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی پشت میں ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور جس کی پشت میں جھنڈا گاڑا ہوا نا، اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اس جھنڈے کو ہلا سکے، اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گئے اور جس کو بائیں ہاتھ میں مل گئے، اس کی اتنی جرت، ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو دائیں میں کر لے۔ سب غلط بیانیاں دم توڑ جائیں گی، ایک ہی بیان چلے گا جو حق اور سچ کا بیان ہے، جو حقیقت بات ہے بس وہی چلے گی۔ لہذا اللہ کے لیے عزیز دوستو ساتھیو، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، کیوں نہ ہم سارے بھائی مل کے ان باتوں کو سن کے ایک فیصلہ کر کے نا یہاں سے اٹھیں آج۔ کیا خیال ہے؟ ایک بات طے کر لیتے کہ یا اللہ بس یہ بات ختم آج سے، بس یہ شروع، صرف ایک فیصلہ کر کے اٹھیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی برکات بھی رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کے نقصان بھی رکھ دیتا ہوں، باقی اللہ ہم سب کی مدد کرے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے بندو اس بات کے پیچھے مت پڑ جو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ مَسْئُولًا، اے بندو یاد رکھو بے شک یہ آنکھیں، والسمع کان، والفؤاد اور دل، کل ذالک کان عنہ مسئولا، ان سب سے ہم نے سوال کرنا ہے قیامت کے دن۔ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ دل کی کیا حالت تھی، کن کاموں میں لگائے رکھا، خواہشات اور شہوات کا مرکز و منبر تھا، یا اس میں کوئی تقویٰ للہیت کی بھی جگہ لے کے آئے ہو؟
اور ہم نے پوچھنا ہے ان آنکھوں کو آوارہ گردی میں لگائے رکھا ہے، ان کی عادتیں بگاڑی رکھی ہیں دنیا میں، یا اس کو کوئی میری اطاعت کا سبق بھی یاد رہا ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے یہ کان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں، کیا ان کانوں میں اللہ کی فرما برداری داخل ہوتی رہی ہے یا صرف بس غلاظت، سارا گند؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سورۃ نور میں آ جائیے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجیے۔ آپ نے صرف ان آیات کی نا جوڑ توڑ پہ، سٹرکچر پہ تھوڑا سا شکل پہ غور کرنا ہے کہ ان آیتوں میں کتنا وزن ہے اور ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو کتنا بے وزن کر دیا ہے۔ کوئی وزن، ہم نے اس کی اہمیت کو اپنے عمل کے ذریعے سے روند کے رکھ دیا معاذ اللہ۔ سنیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ۔ اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مومنوں کو حکم دے دو، مومن مردوں کو حکم دے دو۔ آپ نے دیکھا نہیں کوئی یا ایھا الناس نہیں، دفعہ مارو لوگوں کو، کوئی یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں، ایمان والوں کی بات بھی نہیں، لوگوں کی بات بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص بندوں کو پکڑیے، ذرا ان کو قریب کیجئے، ان کو بات نہیں سنانی، ان کو کیا دینا ہے؟ حکم دینا۔ ان کہنا مومنو سنو، تمہارے رب کی طرف سے آسمان سے پیغام اترا ہے تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ اس کا مطلب ہے جو میں آپ کو کام بتانے والا ہوں نا، یہ عام مسلمان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے، وزنی کام ہے، ذرا بھاری بات ہونے لگی ہے پھر سوچ لیجئے، جب کام وزنی ہے، آپ اور ہم سب کمزور لوگ ہیں، وزنی کام تو اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، بس اس سے بھیک مانگ لی دی جائے اور وہ عنایت کر دے، پھر ہی ممکن ہے۔ سنیے، کام ہی بڑا وزنی ہے۔ فرمایا مومن مردوں کو حکم دیجئے یغضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچے، اوپر نہیں، آنکھیں نیچے کر لیں۔ مومنوں کو کہو ان آنکھوں کو نیچے رکھو۔ وَيَحْفَظُ مِن فُرُوجِهِمْ، اور پہلا حکم ہے آنکھوں کا، اور دوسرا حکم ہے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو کہیے کہ کام تھوڑا مشکل ہے، دیکھنے میں عجیب لگتا ہے، کرنے میں بھاری ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے، پابندی حد سے زیادہ ہے، حد سے زیادہ، لیکن ان کو کہہ دیجئے تھوڑی سی اس پابندی کو برداشت کر کے ذرا اپنے آپ کو عادت ڈالو، یہ آپ کے لیے خیر والی بات ہے۔ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو۔ او بھائی، ایک دفعہ مشقت برداشت تو کرو، پھر آپ دیکھنا یہ کتنا خیر والا کام ہے۔ سنتے جائیے عزیز ساتھیو، میں آپ کو وہ خیر بتاتا ہوں۔ ہم میں سے جو بندہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کی قسم وہ فقط اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس رضا سے اس کی جنت چاہتا ہے،
اس کے چہرے کا دیدار چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، دل میں تقوی اور للہیت چاہتا ہے، زندگی کو بدل کے آخرت کا کنگ بننا چاہتا ہے، خیر ہی خیر اور بھلائیاں چاہتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر کے لے جاؤ، جس بندے کی آنکھیں نیچے نہیں ہے نا، جس بندے کی آنکھوں کو غلط دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم ایسے دل میں تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس خطبہ جمعہ کے عنوان نے نا میری چیخیں نکلوا دی، اللہ جانتا ہے آپ سے، یعنی بھائیوں والی اگر بات کریں، مقررانہ خطیبانہ جملے سائڈ پہ کر رہے ہیں، چیخیں نکلوا دی یار۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے جو آج پتہ لگا کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ موقع دے اس کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن آخر یہ تقوی اپنے پاؤں جما کیوں نہیں رہا ان دلوں میں؟ ہمارا اخلاق و کردار بدلتا کیوں نہیں؟ ہم میں وہ مسلمانوں والا روپ دکھتا کیوں نہیں؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں نا بندہ بندے کو دیکھ کے کہتا تھا یار اللہ کی قسم جنتی بندہ لگتا ہے۔ ہم میں تو کوئی ایک ایسی روش نہیں، کوئی عادت نہیں، کچھ دکھتا نہیں ہے یار۔ جو ایمان آپ کی اور میری زندگی میں اپنے عمل کی شکل میں اس حالت میں نہیں دکھتا کہ لوگ گواہی دیں یہ جنتی ہے، کیا وہ آپ کا اور میرا ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ لوگ ہی نہیں مانتے، کیونکہ انقلاب آیا نہیں، دل میں تقوی نے بنیاد ڈالی نہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو بہت بڑا چور دروازہ بتا رہا ہوں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ آنکھیں کدھر کرو؟ نیچے، اور ہم نے اوپر۔ سنتے آئیے۔ اور دوسری بات فرمایا آنکھیں نیچے کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تمہارا اپنا فائدہ ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ جس کی آنکھیں نیچے نہیں ہوتی نا، اس کی شرمگاہ بھی خطرے پہ لگی ہوئی ہے۔ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حِزًّا مِّنَ الزَّنَا، آدم کے بیٹے کے لیے زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا لوگوں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں، پاؤں کی بدکاری چلنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دل بھی زنا کرتا ہے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ خواہش اور شہوت اور یہ شوق پیدا کرنا۔ فرمایا پھر آخری سٹیج یہ ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیو، اتنا بڑا یہ لعنت کا سفر، اتنی بڑی بے حیائی اور بغیرتی، اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی، اس بدکاری کا راستہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ آنکھوں سے اس کا راستہ شروع ہے۔ اور اگر مسلمان اسی آیت کو کافی سمجھتے، ذالک خیر لکم ازکی لکم، ایمان والوں آنکھیں نیچی کر لو، شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے بھلے کی چیز ہے۔ آپ ان باتوں کو ذرا ذہن میں گھماتے آئیے، اپنے فون کی سکرین کو بھی سامنے لے آئیے، پینافلیکسز کو بھی دیکھتے آئیے، ٹی وی کے اشتہار بھی نظر میں رکھیے، سوشل میڈیا کا ایک ایک وہ سٹیپ جس میں آنکھ وہ دیکھتی ہے جو دیکھنا اللہ کو منظور نہیں ہے لیکن بندے کو منظور ہے، دھڑا دھڑ کر رہا ہے۔ پھر سوچئے اتنی بڑی نافرمانیوں کے جب پہاڑ لے کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور، تو پھر دل میں تقوی بیٹھنا مشکل بات ہے نا۔ اور اتنا ضروری کام تھا یہ، اللہ نے اس میں مرد اور عورت کی تفریق کی ہے۔ اگر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مردوں کا مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان مومن مسلمان بیٹیوں کو کہہ دو یہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان کو کہیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے۔ اور آگے فرمایا دیکھیے یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا ایک ایک زیر زبر بھی بڑے وزن کی اور بڑے اقتدار کی اور بڑی عزت کی حامل ہے۔ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں آپ کو یہ سارے رشتے پڑھ کے سناؤں گا، ذرا دل میں احساس اترے کہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کو نظر آئے، یہ جتنی 1 2 3 4 5 6 کی 6 سطور میں صرف اللہ نے وہ رشتے گنوایا جن سے پردہ کوئی نہیں، باقی سب سے پردہ ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ کوئی ایک اصولی بات نازل کرتے، ایک ایک بندے کا نام لے لے کے بتایا کہ اس سے پردہ نہیں ہے، باقی سب سے پردہ ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، نہیں، یہ بتا دیا کہ اس سے نہیں کرنا، باقی سب سے کرنا ہے۔ ادھر ادھر نگاہیں اٹھا لو تو کوئی مسئلہ نہیں، باقی اٹھائیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی، پھر نہ کہنا دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوا، اللہ کی اطاعت میں کر کر کے تھک گئے، وہ خوشی نہیں ہوا۔ آپ نے ایسا جرم سنبھال رکھا ہے، یہ آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ۔ آپ نے اپنی نگاہوں کو غلط عادت ڈال کے ایک ایسا آستین کا سانپ پال رکھا ہے جو نیکی دل میں بیٹھنے نہیں دے گا، ہر نیکی کو اڑاتا چلا جائے گا۔ آپ نیکیوں کے پہاڑ لگاتے چلے جاؤ، یقین جانیے نیکیوں کے پہاڑ بھی ہوں گے، یہ جرم ان پہاڑوں کو اڑا کے ضائع کر کے رکھ دے گا۔ مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے، شرمگاہ کی حفاظت، ہاں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو اللہ نے ظاہر کر دیا، یعنی چہرہ، الا لبعولتہن، خامد کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہو، اپنے باپ کے سامنے، بیٹوں کے باپ کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اور اپنے سارے لمبے رشتے گنوائے۔ یہ آیت نمبر 31 ہے سورۃ نور کی، آپ خود جا کے ان کے بارے میں دیکھیے گا اور پڑھیے گا۔ اور آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمان سارے اکٹھے ہو کے اللہ سے توبہ کر لو، توبہ کر لو اللہ سے۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کی موجودہ دور میں پریشانی کی ایک سب سے بڑی پریشانی ان کی یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ باپ کے مقام پہ فائز ہے اور یہ بیوی کے مقام پہ فائز ہے، کوئی تفریق نہیں، کچھ معلوم نہیں کتنے باپ کتنے بیٹے، کون سی بیوی کون سی بہن کون سا بھائی، کہتے ہیں ہمارا معاشرہ دھڑام سے گر گیا۔ تو اگر اس قرآن کی آیت میں دیکھیے، اے ایمان والو سب اللہ سے توبہ طائب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، تم مزے کرتے پھرو، بس ایک ہمارے اصول کو اپناتے جاؤ، باقی ہم نے تمہیں کتنی چھٹیاں بھی تو دی ہیں، کتنے فائدے بھی تو تمہیں دیے، جو اللہ نے فائدے دیے ہیں ان کو سنبھالتے چلے جاؤ، جن نقصانوں سے روکا ہے ان سے رکتے چلے جاؤ۔ میں اپنے سب دوستوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہم اللہ کے لیے فیصلہ کر لیں کہ نظریں نیچے، انشاءاللہ، چاہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کس سے نظریں نیچے کرنی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا حضرت جریر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو؟ فرمایا اللہ کے بندے، نظر پڑ جائے نا تو فوراً اس کو اٹھا لو، بس، کیونکہ وہ جو نظر تھی نا پہلی وہ تو پڑ گئی، نظر ڈالی آپ نے بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے پہلے سے ہی نظریں نیچے کر لی، بس آپ نے کسی کام اور کسی ضرورت سے نظریں اٹھائیں، اٹھاتے ہی وہ نظریں پڑ گئی غیر محرم کے چہرے پہ، پھر آپ کے ذہن میں آ گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دیجئے نگاہیں نیچی کر لو، جس مسلمان کی نظر پڑ گئی وہ اٹھا لے گا فوراً۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں پہلی نظر ہی ایسی ڈالی ہے کہ پھر اس کو اتنا لمبا کرتے گئے کہ پہلی معاف ہے، باقی تو دوسری ہم نے کبھی اٹھائی نہیں۔ غلط بات ہے، مذاق ہے اسلام کا، مسلمان کی یہ روش نہیں ہوتی۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو یا معشر الشباب، دو باتیں ہوں گی، یہ آپ باتیں گنتے آئیے گا۔ پہلی بات آپ کو قرآن کی روشنی میں بتایا، مومن مردوں سے کہو نگاہیں نیچی، کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دے سکتا جو اس کے لیے غیر محرم ہے، اور کوئی عورت غیر محرم مرد کا چہرہ
اسی طرح جرم ہے جس طرح یہ ہے، چاہے ٹی وی پہ ہو، فون پہ ہو۔ دوسری بات، صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑ جائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فوراً اٹھا لو، مومن نہیں نظر جماتا۔ اور تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو جو طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، فإنہ یغض البصر وأحسن للفرج۔ یہ شادی اور نکاح اتنا پیارا کام ہے کہ یہ نگاہوں کو کیا کرتا ہے؟ جھکا دیتا ہے، یہ حیا پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی، حیا والے بندے کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، بے حیا اور غیرت سے عاری بندے کی عادت ہے کہ وہ نظروں کو آوارہ گردی پہ لگاتا ہے۔ اور فرمایا کہ صرف نگاہ کو نہیں جھکاتا بلکہ جہاں بھی نظر کی بات آئے گی دوسری بات یہ آئی وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ تو شرمگاہ کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شخص آیا، کہنے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آپ کو دو چیزوں کے بدلے سب سے اعلیٰ چیز کی ضمانت دیتا ہوں، پتہ کیا؟ جنت کی۔ میں پہلی چیز وہ ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری چیز وہ ہے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا شروع کر دو، زبان کی حفاظت کرنا شروع کر دو۔ میں محمد ضامن ہوں اس بات کا، آپ ضرور اللہ کی جنت میں جاؤ گے، بس یہ کام تو کرو۔ چوتھی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کو ہر روایت اور ہر حدیث میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کی کہ حجاب کرنا چاہیے یا فل پردہ کرنا چاہیے، اس کو پھر کبھی چھیڑیں گے۔ میں نے تو اپنے بھائیوں اور اپنی ماؤں سے ایک بات کی ہے کہ نظریں نیچے، بس بات ختم۔ چوتھی بات، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بندہ راستوں میں نہیں بیٹھے گا، جس نے بیٹھنا ہے گھر جا کے بیٹھے یا کسی ٹھکانے میں بیٹھے، کسی کو اجازت نہیں ہے راستے میں بیٹھنے کی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول بڑے کام ہوتے ہیں، مجبوری ہے یہ تو۔ فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ نظریں نیچے، اللہ تکلیف دہ چیز کو دور کر دو، سلام کا جواب دو اور نظروں کو نیچے رکھو۔ راستے میں بیٹھنے والے مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ہر آتے جاتے بندے کو وہ تاک تاک کے دیکھے، محرم اور غیر محرم کی تمیز بھلا دے، حلال اور حرام کو بھول بیٹھے، ہر چیز جو آئے آنکھوں کو کھلاتا چلا جائے۔ یہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں یہی نقشہ پرنٹ ہوتا ہے دل میں۔ سنیے، انسان کے تقوی کا مرکز و محور کیا ہے؟ دل۔ اور دل میں وہ کچھ اترتا ہے جو ہم آنکھ کو دکھاتے ہیں۔ اگر ہم آنکھ کو کچھ غلط دکھا کریں عزیز ساتھیوں، پھر دل میں خسارے ہی خسارے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدری، لوگوں تقوی دل میں ہوتا ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اب آپ کی میری مرضی ہے، دل میں اگر تقوی اتارنا ہے ان آنکھوں کو وہ دکھانا پڑے گا جو اللہ نے کہا ہے، ہر اس چیز سے روکنا پڑے گا جس سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے۔ جو یہ غلطی کر بیٹھا پھر نہ کہے کہ بہت بڑا خسارہ مل گیا۔ ایک مؤذن نے 20 سال اذان دی، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ 20 سال اذان دی اور اذان مسجد کی چھت پہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پہ گیا، اس کی نظر پڑ گئی ساتھ والے ہمسائے گھر میں ایک خاتون پہ نظر پڑی۔ کیا پڑی؟ ایک نظر پڑ گئی، فقط ایک نظر پڑ گئی۔ پھر انسان کا ہے نا نفس، اس کو شہوات اور خواہشات اور شیطان ہے نا، ہر چھوٹے سے آپ تھوڑا سا انگارہ چلاؤ صحیح نافرمانی کا، اس انگارے پہ تیل پھینکنا یہ اس شیطان کی ذمہ داری ہے۔ اس عورت کے پاس گیا، نیک بندہ تھا نا، کہنے لگا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، گناہ نہیں نکاح، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
بولی میرا والد نیچے رہتا ہے تو آؤ ہم سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں، والد کے پاس جاتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بولے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں عیسائی ہوں، لہذا آپ عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ، یہ نظروں کے غلط عادی بندے کو پھر اس کا نفس شیطان اس کو اس طرح حملے کر کے عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ آپ فیصلہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک کے جملے نے اس کو اسلام سے نکال کے کفر میں داخل کر دیا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترا، سیڑھیوں سے نیچے پھسلتے ہوئے پاؤں پھسلا اور گر گیا اور مر گیا۔ کس حال میں؟ کفر کی حالت میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب زندگی کی نیکیاں ضائع ہو، اللہ کا غضب لے کے اٹھا۔ اور اس گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عزیز ساتھیوں، نظر سے ہوئی۔ اس کی غلطی یہ تھی، اس نے غلط دیکھا۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، بہت بڑے خسارے کی طرف لے جائے گی ہمیں یہ حرکت۔ وہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ اور معاہدہ کر لیں، ایک عہد ہی کر لیں کہ یا اللہ اس کام کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا اور تصویروں اور فلیکسیز اور پوسٹر اور اشتہاروں کا دور عام ہوا ہے، یہ کام حد سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ مشکل ہو گیا ہے، من ترک شیء للہ یبدلہ خیرا منہا، جو بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دے گا نا، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کتنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کا مہمان بنا دے۔ اور میں سوچتا ہوں اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بندے سے خوش ہو جائے کہ یہ بندہ دیکھو ایک خطبہ جمعہ سنا، ایک حدیث سنی اور آنکھوں کو بچاتا پھر رہا ہے، ہر موقع پہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر وقت فکر کرتا ہے یہ آنکھیں زیادہ نہ دیکھیں۔ میرا رب اس سے خوش ہو جائے اور کہہ دے کہ اس آنکھ کو میں جنت میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اللہ سارے خسارے دور ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نیک لوگوں کا مسئلہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کچھ لوگ آئیں گے ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی جتنا تہامہ کا پہاڑ۔ اللہ اکبر، پہاڑوں جتنی نیکیاں۔ جب اللہ کے پاس آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہبا منصورہ، دھول کا پہاڑ بنا کے اڑا دیں گے، ضائع۔ اللہ، صحابی رسول تو چیخ نہیں اٹھے کہ اتنی نیکیاں ضائع۔ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ گناہ بتا ہی دیجئے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، کہیں ہم اس خسارے میں نہ چلے جائیں۔ اور نماز پڑھنے والوں، جمعہ پڑھنے والے دوستو، بڑے ہزاروں بد نصیب ایسے ہیں جنہوں نے سال سے جمعے نہیں پڑھے، اور آپ تو خوش نصیب ہو، نیک لوگوں کی بات نیکوں کو ہی تو سنانی ہے۔ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، اس طرح نیکیاں کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو، اور آگے فرمایا اس طرح تہجدیں پڑھتے ہوں گے جس طرح تم پڑھتے ہو۔ صحابہ جیسی تہجدیں، ہم تو ماڑے بندے ہیں، ہماری تو ایسی تہجدیں بھی نہیں ہیں۔ فرمایا ایسے روزے رکھتے ہوں گے جس طرح تم دن کو روزے رکھتے ہو۔ اور سردی کے دن ہے بھائی، دن کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، رات کو قیام میں اللہ کے حضور گھنٹوں کھڑے ہوا کرو، اس سے مانگا اور بل بلایا کرو، پھر اس دنیا کی لذت بھی آپ کے سینے میں میرا رب ایسے اتارے گا کہ دنیا میں بھی ہر قسم کی راحتیں، اور آخرت تو ہے یہ نیک لوگوں کے لیے۔ فرمایا یہ ایسے نیک بندے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیاں پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع کر دیں گے۔ ان کا جرم یہ ہوگا جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں پھر نیک ہوتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو آنکھ ہر وہ شے دیکھتی ہے جو اللہ نے منع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کرے ہم اس کی حفاظت کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے کہ ہم اس کی فرما برداری میں اپنی ان آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو لگا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ احباب سے نظر کے حوالے سے، آنکھوں کے دیکھنے کے حوالے سے چند گزارشات کی ہیں۔ جی ساتھیو، ہم سب تو یہ کہتے ہیں ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں، شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو تو آج ڈیٹ بھی پتہ نہ ہو کہ اسلامی ڈیٹ کیا ہے۔ تو لہذا اس شہر شرابے میں ڈلنے کی بجائے کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ ہم 2020، 21، 22 کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ یہی یاد رہتے ہیں۔ اب یہ ختم ہو گیا اور 23 شروع ہو گیا۔ اس سال کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ میری طرف سے آپ سب کو اور سب سے پہلے مجھے یہ تحفہ ہے کہ ہم اس سال کا آخری اور اگلے سال کا پہلا فیصلہ یہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد نگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ۔ دو قسم کے بندے باقی بات جانے ہیں، یہ خطبہ شروع ہونا ہے، دو ہی قسم کے بندے باقی بچنے ہیں۔ ایک وہ کہ جس نے واقعی ٹھان لیے کہ یا اللہ مدد تیری اترنی ہے اور عمل ہم نے کرنا ہے، یہ آنکھیں نہیں اٹھنے والی، بس چاہے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹی وی ہے، ہم یا اللہ تیری ذات کی قسم ہر جرم کا گلا گھونٹ دیں گے لیکن تیری نافرمانی نہیں کریں گے، پوری کوشش کریں گے۔ ایک ہیں وہ بندے، اور اللہ نے بھلا کیا فرمایا ہے؟ بھائی بہن والوں بتاؤ، کیا نیک بندہ اور بدکار برابر ہو سکتا ہے؟ جنتی اور جہنمی، سچا اور جھوٹا، حلال خور اور حرام کھانے والا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ آنکھیں وہ دیکھیں گی جو رب بتائے گا، اور ایک کہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بس اسی یقین پہ اٹھ جائیے گا، برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بندے کو میرے رب نے نوازنا ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور پھر یہ آپ کی اور میری عطا نہیں ہے، یہ رب نے نوازنا ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق نوازے گا، اس سے بڑی شان کسی کے نہیں ہے اور اس سے زیادہ نواز بھی کوئی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نے آپ سے آنکھوں کی بات کی، اتنا مختصر سا وقت ہوتا ہے یہ جمعے کا، یوں جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں آئے نماز پڑھنے، ہم تو غیر محرم کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دو حدیث سنیے، یہ میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں اور فکر کرو، بہت مختصر زندگی ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو لے آؤ، ورنہ بہت بڑے حسرت کے دن کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو، اور اس دن تو انسان ہاتھ چبا چبا کے کھا جائے گا، کہے گا یا ویلتنا، ہائے کاش کہ کبھی رسول کی بات مانی ہوتی، ہائے کاش کہ یار کبھی کو مجھے پکڑ کے سمجھا دیتا کہ انسان بن جا۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے بھائیو، دوستو، ساتھیو، آپ کو اور اپنے سب کو یوں سمجھو پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں کہ انسان بنو، چھوڑ دو اپنی یہ غلط حرکتیں، اپنی عادتوں میں اسلام لے کے آؤ، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے گا، آپ کو جنتوں کا شہزادہ بنا دے گا، دنیا کا امام بنا دے گا، ہر خیر آپ کے لیے کھول دے گا، ہر شر اللہ اپنی رحمت سے ہی بند کر دے گا، گناہ کرنا بھی چاہو گے گناہ ہو نہیں پائے گا، پھر پکا جنتی آیا نہیں انشاءاللہ۔ فرمایا کوئی عورت میری مسجد میں آئے نماز پڑھنے اور اس عورت کی خوشبو کوئی غیر محرم مرد سونگھ لے، اس عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جا کے غسل جنابت کرے۔ اللہ اکبر! مسجد میں آئی ہوئی عورت، مسجد میں آئی، بازار کی اور گندگی کی بات نہیں ہے، یعنی ایک میری ماں میری بہن مسجد میں آئی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اس کی خوشبو اس کے جسم پہ کہیں خوشبو لگ گئی یا لگائی اس نے، اب سوچو ذرا یہ باڈی سپریز کا عورتوں کا کانسیپٹ کدھر گیا؟ بچو، جگہ جگہ پہ گمراہیاں منہ کھول کے کھڑی ہیں، اور اس دین کا علم حاصل کرو، آپ کی زندگی کے رویے کچھ اور ہوں گے، پھر
پھر آپ کسی اور اینگل سے سوچیں گے، کسی اور اینگل سے دیکھیں گے، آپ کے انداز بھی مختلف ہوں گے۔ ابھی عورت کو دیکھنے کی بات نہیں ہے، محض مرد کے ناک میں عورت کی خوشبو آ گئی اور مسجد میں آئی اور نہ چاہتے ہوئے آئی اور خود بخود آ گئی، اتنا بڑا گناہ، غسل جنابت کرے جا کے گھر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت بازار جائے اور اس نے خوشبو لگائی ہو اور وہ خوشبو کسی مرد کے ناک سے ٹکرا جائے، فرمایا وہی زانیتن وہی زانیتن وہی زانیتن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ عورت بدکار ہے، یہ عورت بدکار ہے، یہ عورت بدکار اور فاحشہ ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ایک مسلمان کے ایمان تہس نہس ہو کے رہ جاتا ہے جب ہم ان آنکھوں کے ذریعے اس کو غیر محرم کا چہرہ دکھاتے ہیں، اس میں شہوات، خواہشات اور طرح طرح کی آرزوؤں اور امنگوں کو شیطان بھڑکا کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ دل بار بار گناہ کی طرف جائے گا، غلطی کی طرف جائے گا، خسارے کی طرف جائے گا، نافرمانی کی طرف جائے گا، اس میں تقوی اور للہیت کی بنیادیں کمزور کر دیں گی، اس کا موجب بنیں گی آپ کی اور میری آنکھیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم اعزنا ولا تذلنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم احفظنا من شرور الدنيا ومن شرور الآخرة، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وصلى الله تعالى على النبي الكريم.